وہ سجدے تلاوت جو قرآن کے پڑھنے کے دوران سجدے آتے ہیں، اور تیسرے سجدے کے بارے میں جو آپ کے بارے میں بات رکھوں وہ سجدے شکر کہ شکرانے کی ایسے نماز ہوتی ہے، آدمی شکر میں نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں نعمت مجھے عطا کر دی، تو اسی طرح جو ہے وہ جو ہے سجدہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ فلاں نعمت کا تیرے شکر ہے، اور وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز آج میں 3 سجدوں کے تعلق سے آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور بہت ساری بار چونکہ ان سجدوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور سے سجدے سہو کا معاملہ تو ایک عبادت کے اندر کا ہے۔ اب جب یہ سجدے سہو جو عبادت کے اندر حصہ ہے، اور اگر اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اس سجدے کا علم نہ رکھے جو کہ نماز کے تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب اس میں کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے، معاملہ خلط ملط ہونا چالو ہو جاتا ہے، اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اپنی عبادت میں شک میں رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان تینوں سجدوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں جو کہ بہت کثرت سے لوگوں نے سوال کیے، اس کا جواب بھی ہو جائے گا، اور اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اور ایک وضاحت انشاءاللہ اور ایک نئی معلومات ہمارے اس میں اضافہ ہو جائیں گے۔ بھائی سب سے پہلے چیز سجدے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں، وہ سجدے سہو۔ سجدے سہو کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا، مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے، بھول غفلت ہو گیا، آدمی بھول گیا کوئی چیز، ٹھیک۔ تو سجدے سہو، ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے، لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ 2 ہوتے ہیں، جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لیے کرتا ہے، اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے سجدے سہو، یاد رکھیے۔ اب آئیے سجدے سہو یاد رکھیے اس کا حکم کیا ہے۔ تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھیے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے، چاہے رکعتوں کی کمی ہو، میں قاعدہ بھول گیا پہلا والا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایک رکوع میں نہیں کر پایا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 2 کے بدلے 3 رکعت پڑھ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کے بدلے 3 ہی نماز پڑھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 5 کر دیا، تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ سہو کس قسم کا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں رکھوں گا کہ سہو کس قسم کا ہو تو سجدے کس قسم کے ہوں گے اس میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے، اور بہت سارے ائمہ اور جو ہے مجتہدین کا اس پہ یہی قول ہے، اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی، ظاہر سی بات اس طرح سے ہم انسان ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی، ٹھیک۔ اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ ہمیں جو ہے بتایا گیا۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے، مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہیں، تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں 3 یا 4، اب وہ کنفیوژن ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اس کو شک ہو رہا 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے، شک کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں شک کو نکال دینا چاہیے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں، یقین کر لے کہ 3 ہوا سمجھ لیجیے، یقین کر لے کہ 2 بھی سمجھ لیجیے، سمجھ رہے، یقین کر لے، یقین پر بنیاد رکھیں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کریں۔ پہلے یقین کر لے، مثال کے طور پر میں نماز میں ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے 4، تو یقین کر لے، اور ظاہر سے یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کے بنے ہے نا، 3 پر یقین ہو سکتا ہے، چونکہ شک کیا ہے 3 یا 4، تو 3 پر یقین کر لے، پھر 1 رکعت پڑھ لیا، مطلب 4 کر لیا اپنے آپ کے حساب سے، وہ کتنے ہوئے واللہ اعلم۔ اس کے بعد جو ہے آپ سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے، تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے۔ بس اگر تو نے اگر 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک، مطلب آدمی نے اگر 3 پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو 4 کر دیں گا، اگر 5 پڑھی ہوئی تو یہ 2 سجدے اسے اچھی جو ہے 6ٹھی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے، اور جو ہے اسے 6 بنا دیں گے، اور پہلی 4 رکعت الگ اور یہ 2 رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا۔ تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی۔ پہلا، نماز میں شک کو بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کرے، شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو سجدے سہو کر لے، اگر 4 پڑھ لی تھی اور 5ویں ہو گئی، 5 کا بھی لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کو شک تھا نا 3 اور 4 پڑھا، کیا پڑھا اس نے، اور اس نے سمجھ لیجیے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی، تو اس نے جو 1 رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ 3 سمجھ کے 4 کر رہا تھا، تو اصل میں ہوگی 4 کے بعد 1،
5ਵੀं रकात। तो जब 5 पढ़ ली उसने, मतलब 4 उसकी हो गई थी, गलती हुई, 5 पढ़ ली, तो सजदे सहू, ये 2 सजदे 1 रकात के बराबर होते हैं, 1 रकात के। तो ये 5वीं रकात जो ज्यादा पढ़ ली, वो 2 सजदे सहू मिलकर ये हो गई 6 रकातें। तो ये 2 नफिल का सवाब मिल गया और ये 2 जो है 4 उसकी फर्ज हो गई। अब अगर उसने 3 पढ़ी होंगी, ठीक है, 3 पढ़ी होंगी समझ लीजिए, और वो शक में था क्या हुआ, और उसने 4 समझ के सजदे सहू कर लिया, तो सजदे सहू 1 रकात के बराबर होता है, वो कितना हो जाएगा, चौथी रकात को मुकम्मिल कर दे। अब उसे शक हुआ कि उसने 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, और उसने वाकई में 4 पढ़ी, जिसको 3 समझ रहा था 3 को 4 समझ रहा था, सजदे सहू करने की इरादा क्या 1 रकात पढ़ ली, जबकि उसने एक्चुअल में 4 ही पढ़ी। तो अगर 4 पढ़नी थी, गलती समझा उसने, सजदे सहू कर लिया और हकीकत में 4 ही पढ़ी, तो ये सजदे सहू शैतान को रुसवा करने के लिए काफी हो जाता है। तो 1 रकात के कायम मुकाम है, अगर रकातें बराबर है तो सजदे सहू की वजह से शैतान जलील होता है, इसलिए कि क्योंकि शैतान जाहिर सी बात है उसने आपको भूल डाली, शैतानी तो भूल डालता है ना नमाज में, इबादत में, तो जाहिर सी बात है जब आप सजदा सहू करते हैं और अगर बराबर रकातें थी लेकिन आपको शक हुआ, जैसे आपको लग रहा है कि मैंने 4 पढ़ी या 3 पढ़ी, जबकि आपने बराबर 3 पढ़ी और आपने उसको 3 समझ के फिर चौथी किया, तो 4 ही रकात हुई, लेकिन सजदे सहू की वजह से शैतान जलील हो गया। आपको लगा 3 है 4 है, क्या आपने 4 बराबर पढ़ी थी, आपने एक और खड़े हो गए, आप 4 मतलब 3 समझ के खड़े 5 ही पढ़ ली, सजदे सहू मिलकर क्या हो गया 2 रकातें बन गई, 2 रकात नफिल का सवाब। इसी तरह आपको 3 या 4 पे शक था और वाकई में आपने 3 ही पढ़ी थी, ठीक, और सजदे सहू आपने कर लिया, जबकि आपको लग रहा है कि मैंने 4 कर ली, सजदे सहू कर लिया, तो सजदे सहू 1 रकात के बराबर हो गया, तो ये 4 रकात पूरी होगी। तो सजदे सहू 1 रकात के कायम मुकाम है, कम हो जाए तो पूरा कर देंगी, ज्यादा रकातें होंगी तो 2 को अलग करके सवाब दे देंगी, और अगर बराबर थी तो शैतान को जलील कर देंगे, रुसवा कर देंगे कि उसने आपको भुलाना चाहा लेकिन आपने फिर भी सजदे सहू करके अपने रब से जो है उसकी तलाफी कर ली, उस कमी को पूरा कर दिया। समझ में आई बात? आइए आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसी तरह अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और ये हदीस जो है सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जामे तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो कहते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब तुम में से किसी को अपनी नमाजों में शक हो जाए और उसे इल्म ना हो कि उसने कितनी रकातें पढ़ी, अब वो कंफ्यूज है कितनी रकातें मैंने पढ़ी, तो आप फरमाते हैं कि इसने 1 रकात पढ़ी या 2 रकात पढ़ी। अगर आपको शक इसमें फजर में आप या कोई नफिल नमाज 2 रकात की पढ़ रहे हैं, अब फजर में समझ लीजिए फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, अब 2 पढ़ी या 1 पढ़ी, तो आप फरमाते फिर वो 1 समझ ले, उसको 1 गिन ले, क्योंकि इस्लाम क्या कह रहा है आपको यकीन की तरफ जाइए, ज्यादा तो शक का मामला है लेकिन कम तो यकीन है ना, तो अगर 2 पढ़ी या 1 पढ़ी शक हो रहा तो कितना मानना चाहिए, 1 मानना चाहिए, क्योंकि 1 ज्यादा करीब है यकीन के बनिस्बत 2 के मुकाबले में। अगर उसे शक है 2 पढ़ी या 3 पढ़ी, ऐसा वो 4 रकात की नमाज पढ़ रहा है, अब 2 और 3 में शक, या मगरिब पढ़ रहा है 2 और 3 में शक हो गया उसका, तो फिर किस पर आप फरमाते 2 पर यकीन कर ले। उसे शक है 3 पढ़ी या 4 पढ़ी, तो 3 पर यकीन कर ले। हदीस के अल्फाज आपने फरमाया, उसे इल्म ना हो कि 3 पढ़ी या 2 पर, 1 पढ़ी या 2, तो फिर 1 पर यकीन कर ले, 2 पढ़ी या 3 तो 2 पे यकीन कर ले, 3 पढ़ी या 4 तो 3 रकात पे यकीन बना ले कि मैं 3 ही पढ़ी मैंने। फिर जब वो अपनी नमाज से फारिग हो तो सलाम फेरने से पहले बैठे हुए ही 2 सजदे कर ले, मतलब जब नमाज से फारिग होने से पहले तो शक को निकाल के यकीन की तरफ चला जाए, नमाज खत्म करने से पहले सलाम से पहले 2 सजदे कर ले, ये हुआ सजदे सहू, ठीक है। इसी तरह तीसरी रिवायत जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे सहू के ताल्लुक से बयान किया, ये सही बुखारी की रिवायत आप फरमाते और कहते हैं, और हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 2 रकात नमाज पढ़ाकर, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, सहाबी कहते हैं 2 रकात नमाज पढ़ाकर दरमियानी तशहुद के लिए बैठे बगैर ही खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, अब तीसरी रकात के लिए आपको कायदा करना है, फिर उठना है, तो आपने बगैर कायदा करे कि आप सीधे उठ गए। उसके बाद लोग भी आपके साथ उठ गए, क्योंकि इमाम की इत्तिबा लाजिम है, लोग भी आपके साथ उठ गए, और अभी सजदे सहू का तरीका शायद साहबा को नहीं पता था, इसलिए साहबा खामोशी से उठ गए, और रसूलुल्लाह चूंकि शारह थे, शरीयत आप पर उतरती थी, तो साहबा डरते भी थे कि हो सकता है ये सजदा खत्म होगा, ये कायदा खत्म होगा, ये रकातें कम होगी, सोचते थे, तो साहबा खड़े हो गए, ठीक, खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने के करीब हुए, मतलब कायदे में बैठे, जो कि दूसरा कायदा होना चाहिए था लेकिन आपका पहला ही कायदा था, करीब थे, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का इंतजार करने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने से पहले तकबीर कही, और तकबीर कहकर आप सजदे में चले गए बैठे हुए, और आपने 2 सजदे किए, और 2 सजदों के बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सलाम फेरा, ठीक है। इससे ही पता चला कि नमाज में कोई चीज कमी हो गई थी ना, क्या कम हो गया था, कायदा कम हो गया था, कायदा कम हो गया तो रसूलुल्लाह ने क्या किया उसके लिए, सजदे सहू करा दिया। तो सजदे सहू किसी भी चीज की कमी और किसी भी चीज की ज्यादती के लिए नमाज में किया जाएगा, सलाम से पहले और सलाम के बाद, दोनों तरीके इंशाल्लाह आखिर में दोनों की तफसीलात भी रखूंगा। इसी तरह जो है अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सजदे सहू के ताल्लुक से जो बात आती है, और ये सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और 3 रकात पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े 3 रकात पढ़ाई और उसके बाद सलाम फेर दिया, फिर अपने घर में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा और घर में दाखिल हो गए, ठीक। उसके बाद सहाबा पहुंचे और अल्लाह के रसूल क्या नमाज में कुछ कमी हो गई, क्या बात? तो कहा आपने आज जो है 3 रकात ही नमाज पढ़ाई। कहा मैंने 3 पढ़ाई,
آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولیں گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے 3 رکعت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے جو آپ نے 1 رکعت پڑھی. 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا, پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے. وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی, وہ نماز کے اندر کا ہے, یہ نماز کے باہر کا ہے. اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے, سلام کی بات کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا, چلے گئے, 3 رکعت پڑھی تھی. صحابہ پہنچے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول آپ نے کم پڑھائی. آپ نے کہا کیا بات ہے عبد الرحمن؟ ابوبکر صدیق آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے کم پڑھائی. تو اللہ کے رسول آئے, 1 رکعت پڑھائی, چونکہ آپ نے 3 ہی پڑھائی تھی نا, 1 رکعت پڑھائی. 1 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرے. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا. چلا اس کو کیٹیگری وائز بعد میں اور ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ نماز کی غلطیاں نماز کے بعد, اور زیادتی اگر ہو جائے نماز کے بعد تو کیا کریں گے. جیسے 5 رکعت پڑھ کے اڑ گیا میں, تو اب کون سا سجدے سہوں گا؟ 3 رکعت پڑھ کے اڑ گیا تو کون سا سجدے سہوں گا؟ اور نماز میں کنفیوژن ہو تو کون سا سجدے. آخر میں انشاءاللہ اس کو کیٹیگری کروں گا میں, ٹھیک. تو یہ دوسرا طریقہ ہو. پہلا طریقہ نماز میں یاد آ جائے تو صرف کیا کرنا ہے؟ تشہد یقین کر لینا ہے, تشہد پورا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, 2 سجدے کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے. نماز کے بعد سلام پھیر کے رسول اللہ نکل گئے ہیں, آپ عصر کی نماز پڑھا کر چلے گئے 3 رکعت. بتایا گیا 1 رکعت نماز پڑھی, 1 رکعت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد, جبکہ آپ نے کم نماز پڑھی تھی. ٹھیک. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی. دیکھیں وہاں کم کہا گیا, نکل گئے تھے, اب یہاں زیادہ کہا. ایک تو نماز میں شک, ایک کم, اب زیادتی کی بات آ رہی ہے. 5 رکعتیں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو نماز سے زیادہ پڑھا دی, مطلب ایک ایکسس ہو گئی آپ کی نماز. 4 رکعت تھی, آپ نے 5 پڑھا دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھا دی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں, ٹھیک, لیکن بات کیا ہے؟ آپ نے پہلے انکار کر دیا, نہیں ایسا نہیں ہے, بات کیا ہے؟ تو دوسرے صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دیا, 5 رکعت پڑھا دی. تب اللہ کے رسول تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت, مطلب ایک گواہی نہیں, ایک سے زیادہ گواہی لینا چاہیے امام کو جب اس کی نمازوں میں کوئی کہہ رہا ہے کمی اور زیادتی ہو. رسول اللہ نے ایک صحابی کی بات سنی لیکن مانا نہیں, کہا کیا بات ہے, ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر دوسرے لوگ بھی آ کے اللہ ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی 5 رکعت, مطلب 1 رکعت زیادہ پڑھا دی, 5 پڑھا دی, 5 رکعتیں پڑھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہو چکی تھی, اب کیا ہوگی؟ ایکسس ہو گئی نا, زیادہ ہوگی, تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے سلام کے بعد, لیکن نہیں سجدے, 2 سجدے کیے, مطلب خالی صرف سجدے. لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا اللہ اکبر, سجدے میں گئے, اللہ اکبر, سجدے سے اٹھے, اللہ اکبر, سجدے میں گئے, پھر سجدے سے اٹھے, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم. یہ نماز کے بعد کا سجدہ. نماز میں بھول میں سجدے سہو نماز کے اندر کرنا ہے. رکعتیں کم پڑھ کر جانے کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو وہ رکعت مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, اللہ اکبر, ایک سجدہ, اللہ اکبر, دوسرا سجدہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام. یہ طریقہ ہے. نماز سے آپ باہر نکل گئے, کسی نے بتایا آپ نے زیادہ پڑھ لی, 6 پڑھ لی, 5 پڑھ لی, تو آپ زیادہ ہوگی نا, آلریڈی تو نماز ایکسس ہو چکی ہے آپ کی. سجدے سے 1 رکعت کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر, 2 سجدے کیے, سجدوں کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ ہوئے 3 طریقے سجدے سہو کے. نماز میں کنفیوژن, نماز کی کمی, نماز کی زیادت. اب جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں, کچھ بھی ہوا چلو پھر سے نماز, اللہ اکبر, 5 رکعت پہلے ظہر ہو گئی, پھر 4 رکعت اور, ٹوٹل ظہر کی کتنی فرض پڑے آپ نے آج؟ 9 رکعت. پھر کو بلا رہے دوسری میں گڑبڑ ہوئی, چلو پھر سے کھڑے ہوئے اپن, پھر تو ایک اور 4 رکعت, پھر کتنی ہو گئی؟ 13 رکعت. ماشاء اللہ آج کی تو بہت زبردست ظہر ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ آئے, کہا آج کی فجر کی نماز میں تو بڑا مزہ آیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو بولے آج کی فجر میری 6 رکعت فرض ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ 6 رکعت فرض فجر کی. تو کہا میں سمجھ گیا کیا ہوا گا مسجد میں. بولے میں پہلے مسجد میں گیا, نماز کے لیے کھڑا ہوا, امام صاحب سے غلطی ہوئی, سجدے سے وہ بھول گئے. لوگوں نے کہا امام صاحب غلطی, سجدے سے ہو. امام صاحب سیدھا کھڑے ہوئے, بولے پھر اللہ اکبر, پھر کھڑے ہوئے, سورے الٹے پڑھ لیے, مطلب نمبر کے اعتبار سے بعد والے کو پہلا پڑھ لیا, پہلے والے کو بعد میں, حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی بولے بعد میں ایک بڈھا کھڑا ہوا اور کہا کہ امام صاحب ترتیب پلٹ گئی. امام صاحب بولے پھر کیا, تم نے سہو بھی نہیں کیا, پھر 2 رکعت. امام صاحب بولے پھر سے, بولے چلیے, پھر کھڑے ہو گئے, بولے میں بھی کھڑا ہو گیا. بولے چلو ثواب پہ ثواب اپنے کو آج, ان کا اختلاف اپنا ثواب نہ, پھر کھڑے ہو جاؤ, چلو پھر میں کھڑا ہوا, بولے پھر 2 رکعت ہوئی. حالانکہ اس کے بعد بھی اختلاف ہو رہا تھا, میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی, 6 ہو گئی آلریڈی, چلو. یہ حالت ہے ہمارے پاس. کتنا آسان طریقہ ہے سجدے سہو کا, لیکن یہ طریقہ بھی ہم نہیں جانتے. کتنی افسوس کی بات ہے. یہ ہماری نمازوں کو مکمل کراتے ہیں, نمازوں سے شک کو نکالتے ہیں, تعداد کو برابر کرتے رکعتوں کی, یہ ایک فرض عبادت کو مکمل کرتے ہیں, لیکن سجدے سہو کا طریقہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. اتنی عجیب بات ہے. فرض چیز کو, جو چیز تکمیل کو لے جاتی ہے نا, پہنچاتی ہے کمپلیشن کو, اس چیز کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہوتا ہے. معلوم ہے,
جو چیز فرائض کی تکمیل کو پہنچاتی ہے تو اس چیز کا سیکھنا بھی اور کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہے. تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز جو چیز جس سے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا سیکھنا فرض ہے. جیسا کہ طہارت کا سیکھنا فرض ہے, وضو اور غسل کا سیکھنا فرض ہے, نماز کو مکمل کرنے والے اعمال سیکھنا فرض ہے. نماز میں بھول ہو جائے تو اس کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے. تو ہم کو تو خالی نماز کی فرضیت معلوم, باقی تمام چیزیں ہم بھول چکے, سیکھنا پڑیں گے. تو یہ ہے سجدے سہو کے بہرحال طریقہ. اسی طرح جو ہے سجدے سہو کے تعلق سے جو باتیں روایت میں ملتی ہیں, حدیثوں میں آتی ہیں, اس میں سے ایک چیز صحیح بخاری کی روایت میں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بہرحال وہی روایت ہے جو آپ سمجھیں جو نماز میں اگر زیادتی ہے تو کیا کیا جائے. تو چلیے میں اپنی بات کو اب سمجھتا ہوں اور سجدے سہو کے تینوں طریقے پھر ایک بار آپ کو ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھ جائیں گے. پہلا, نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے, نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں, نماز میں 2 پڑھی 3 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 1 پڑھی 2 پڑھی شک ہو رہا ہے, شک کو نکال دیجئے. دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکعتیں ہو رہی ہے. 1 یا 2 پڑھی شک ہو رہا تو 1 پہ کاؤنٹ کیجئے, 2 یا 3 پڑھی شک ہو رہا 2 کو کاؤنٹ کیجئے, 2 یا 3 پڑھی 3 کو کاؤنٹ کیجئے, مطلب 2 کو کاؤنٹ کیجئے, 4 یا 3 پڑھی تو 3 کو کاؤنٹ کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے. اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے. اس کے بعد پورا التحیات پڑھ لے. پورا التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے, پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھے, پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے, پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ جب نماز میں غلطی یاد آ جائے, نماز میں کوئی کمی یاد آئے, نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے. ہوا پہلا طریقہ. نماز آپ نے پڑھی 3 رکعت پڑھی اور آپ اٹھ گئے, سلام پھیر دیا, چاہے امام ہو چاہے اکیلے ہو. پیچھے سے کوئی شخص آ رکا آپ نے 3 پڑھی, مقتدی آ رکا آپ نے 3 پڑھی. آپ کیا کریں گے, آپ نے کم کر دیا نکل گئے, تو اس کا طریقہ یہ ہے. لیکن یہ بالکل جلدی ہوا تو یہ نہیں کہ آپ بہت دیر بعد نماز کے وقت کے بعد, بالکل جب بھی آپ کو یاد آئے تو کیا کریں گے, امام آئیں گا, کھڑا ہوں گا یا وہ آدمی کھڑا ہوں گا, اللہ اکبر, رکعت باندھیں گا. اور کتنی رکعت چھوٹی اس کی, 1 رکعت چھوٹی, تو 1 رکعت پڑھیں گا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں گا چونکہ آخری رکعت چھوٹی تھی اس کی, رکوع کریں گا, سب کریں گا اور مکمل ہو گیا قاعدے میں 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کریں گا. قاعدے میں مکمل پڑھ لیں گا. تشہد میں جو دعائیں ہوتی ہیں, التحیات ہے, درود ہے, اور اس کے بعد دعائے معصورہ جو کہتے ہیں پڑھ لیا, وہ سب پڑھنے کے بعد وہ کہیں گا السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, اللہ اکبر, سجدے میں جائیں گا, اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا, اللہ اکبر سجدہ کریں گا, اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم. یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جبکہ تعداد کم تھی. ہو گیا طریقہ. یاد رکھیے وہ پہلا سلام جو آپ پھر کے سجدہ کریں گے 2, اس کے بعد پھر سے التحیات نہیں پڑھنا ہے, پورا التحیات پہلے پڑھ لینا ہے. پہلے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے, دوسرے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے. سلام کیا 2 سجدے اور سلام ہے صرف, پہلے اس میں پورا پڑھنے کے بعد 2 سجدے اور سلام. سمجھ گیا بات. اب آپ نماز سے باہر نکلے, امام ہو یا مقتدی ہو, یا معاف کرنا امام ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو, اور کسی نے کہا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھ لی, بھائی صاحب امام صاحب 5 رکعت ہو گئی آپ کی, اب تو ایکسس ہو گیا نا آلریڈی. تو صرف امام آئیں گا, اللہ اکبر کہیں گا, سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں ساتھ جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے, اور یہ سجدے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں, ذرا سجدے میں چلا گیا, پھر اٹھا اللہ اکبر اٹھا, پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا, پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم. ہو گیا. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ. نماز میں یاد آئے تو, نماز کے بعد کمی کا اظہار ہو تو, نماز کے بعد زیادتی کا اظہار. یہ سجدے سہو کے طریقے. اب ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے, یہ 2 سجدے سہو کے طریقوں کو ہر بار ہم ملا کر لیتے ہیں, کمبائن کر کے. کیسے؟ نماز میں غلطی ہوگی, نہیں ہم تو حنفی ہیں. میرے بھائی, حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح ہو. جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح اور کلیئر نہ ہو تو آپ جس عالم کو بہتر سمجھے آپ بات لیجئے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بھائی اس مسئلے میں حنفی ہوں, کوئی بات نہیں. اس مسئلے میں ہم شافعی کی رائے مجھے پسند ہے, کوئی بات نہیں. اس مسئلے میں جہاں قرآن حدیث سے بات ثابت نہیں, امام مالک کی رائے کو میں ترجیح دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. اس مسئلے میں جو کوئی صحیح دلیل نہیں مل رہی تو امام احمد بن حنبل کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. اس مسئلے میں جو ہے میں فلاں چیز مجھے نہیں ملتی تو میں آج کے دور کے کسی عالم کو بن باز کی رائے کو بہتر سمجھتا ہوں, کوئی بات نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت اور اصحاب صحابہ کی کوئی اقوال یا آثار نہ ہو تب لیا جائے گا. تب میں حنفی شافعی آپ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ میں اس معاملے میں یہ رائے میں رکھتا ہوں. یاد رکھیے, اس لیے کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنے نام کے آگے لگایا کرتے تھے, جیسے کہ علامہ ابن کثیر, کیا نام کے آگے آپ کو ملیں گا شافعی لگا ہوا ہے نام کے آگے, یا امام جو خدامہ حنبلی لگا ہوا ہے نا ان کے آگے, ہے نا. تو اس کا معنی یہ کہ جب قرآن حدیث میں اور آثار صحابہ میں یا ان کے اقوال ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم اس امام کو لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اپنے آپ کو اس طرح منسوخ کرنا, وہ تعصب کی بنیاد پہ منسوخ نہیں کرتے جیسے ہم تعصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں, ویسا نہیں تھا. وہ کنفرمسٹ نہیں تھے جیسے آج ہم ہو چکے مخلد, ویسے نہیں تھے. وہ تو اطاعت کے معاملے میں تھا کہ اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کس کی رائے لوں. بہتر ہے آج کے زمانے سے بہتر ہے قدیم جو علماء تھے جو قرآن حدیث سے قریب تھے, زمانہ نبی نبوت سے قریب تھے, صحابہ سے زیادہ بہتر ہے نا, ٹھیک ہے. نہیں بھائی حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کی بات لی جائے, کب؟ جب قرآن حدیث سے بات نہ ملے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, نماز میں غلطی ہوئی, اس کے بعد 2 سجدوں کے طریقے سہو کے ملا دیے جاتے ہیں, مکس. کیسا؟ ایک ہے نماز کے اندر غلطی یاد آئے تو پورا پڑھ کر سلام سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے, اور نماز کے بعد اگر ہو تو اس کے اندر سلام پھیر کر سجدے کر کے پھر سلام کرنا ہے. اب دونوں کو مکس کر لیا گیا. دیکھیے غلطی ہوئی تو امام پہلے التحیات پورا پڑھ لیتا ہے, ٹھیک. التحیات کے بعد کہتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ, آدھا سلام, کہ تو بولے حدیث میں الفاظ ہے سلام کرتے رسول اللہ,
اب سلام کرتے بولے تو آدھا سلام کرے اللہ کے رسول نے. حدیث میں رسول اللہ نماز کیا سلام کرتے تو کسی نے کیا یہ مانا لیا آدھا سلام کرتے تو ایک ہی لفظ سلام, دو سلام کرتے لفظ نہیں سلام کیا تو سلام, تو وہ سلام بولے تو ایک سلام السلام علیکم, اس کے بعد پھر اللہ اکبر نا سجدے کرتے ہیں, اور پھر التحیات اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ وسلم. یہ دو سجدے سہو کے طریقوں کو ملا دیا, جس میں سے پہلا طریقہ آدھا لیا, سلام پھیرتے تو صرف ایک پھیر دیا, اور دوسرا طریقہ پورا لیا. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. کتنا کلیئر ٹیکسٹ ہے, کتنی واضح حدیث ہے, میں نے آپ کے سامنے بغیر کسی اختلاف کی یہ حدیث ہے. ایسا نہیں کہ ان کے پاس یہ ان کے پاس یہی ہے سب کے پاس, تو اس بات کو سمجھنا. لیکن دوسرا امام صاحب اگر ایسا کرے تو ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ کے دو سجدے کرے, ہمارا آدمی ہوتا نہیں میں قرآن اس کو نہیں مانوں گا, یہ بات کو میں نہیں کروں گا, ایک سلام سیدھا امام صاحب سجدے کروں گا. نہیں, آپ کو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ امام کی اتباع پر واجب ہے, چاہے اس غلطی میں آپ تھے یا چاہے اس غلطی میں آپ نہیں تھے اس کی, کیونکہ امام نے کی غلطی تو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بات مقتدی نے کی غلطی تو امام کو کچھ نہیں کرنا, اور مقتدی کو بھی نہیں, لیکن امام کو کرنا. امام کی غلطی تو آپ تیسری رکعت میں ملے, امام نے پہلے رکعت میں غلطی کی تھی, کوئی آپ نہیں تھے اس غلطی میں, لیکن پھر بھی آپ کو کرنا, تو آپ کو پھر نہیں پڑے گا, یہ مجبوری ہے. لیکن لوگوں کو چاہیے وہ علم کو عام کرے, چیزوں کو سمجھنے کی بہرحال وہ کوشش کرے. اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو ملتی ہے جو سجدے کے تعلق سے, یہ تو تین طریقے بہرحال میں نے آپ کے سامنے پورے وضاحت کر دیے. اب سجدے سہو کے لیے یاد رکھیے دو سجدے آپ کو کرنا ہے, ایک سجدہ نہیں کرنا ہے. سجدے سہو کے لیے ہم کو دو سجدے کرنا, جتنی تفصیلات ہے بہرحال ہم نے دیکھا وہ دو سجدوں کے تعلق سے ہی آئے, اور یہی جو ہے سنت ہے اور یہی طریقہ ہے. سجدہ کرتے یا سجدے کرتے حدیث میں الفاظ سجدہ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک, بلکہ ہم کو دو کرنا ہے. اب اگر آپ نماز سے باہر نکلے, 3 رکعت پڑھ کر نکلے اور بہت دیر ہو گئی, اور بہت دیر بعد کسی نے یاد دلایا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی تھی, تو آپ علماء لکھتے ہیں چونکہ وہ بہت دیر ہو چکی ہے, نماز نکل چکا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی 3 رکعت, آپ سے اپنے گھر جا کر واپس آئے, بہت دیر ہو گئی, سمجھ لیجیے گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے, اور کسی نے نماز کا وقت باقی ہے اور کسی نے یاد دلایا, تو یاد رکھیے اب آپ کو پوری نماز دہرانا پڑے گی, کیونکہ آپ بہت دیر کر چکے ہیں. اگر فوراً ہو جاتا ہے 5-10 منٹ میں کلیریفیکیشن تو ہو سکتی ہو سجدے, مطلب 1 رکعت پڑھ کر سلام, لیکن اگر بہت دیر ہو گئی تو آپ کو پوری 4 رکعت دہرانا پڑیں گی. اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں, اگر سمجھ لیجیے سجدے سہو کی ضرورت تھی اور میں نے سلام پھیر دیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا, سمجھ لیجیے میں نے ظہر میں غلطی کی, سلام بھی ہو گیا, مجھے یاد نہیں آئی, اور مجھے اثر میں کسی نے بتایا آپ نے ظہر میں ایسا کیا تھا, اب کیا کروں؟ تو جو نماز کا وقت گزر چکا اس کے لیے کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا, چلا گیا, ہو گیا, اسی ٹائم میں کرنا تھا آپ کو, جیسا کہ نماز کا جو فرضیت کا وقت ہے اسی میں اس کا سہو ہونا چاہیے, وہ چلا گیا, اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں, اگر احتیاطاً, چونکہ نماز میں تو غلطی ہوتی ہے, ہمارے ہر آدمی کی ہوتی ہے نا, آپ کی ہوتی ہے, میرے, ہر نماز میں سجدے سہو کر لیا جائے تو میں کہوں گا یہ شیطان کا وسوسہ ہے. آپ کو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہر نماز آپ شک میں پڑھ رہے ہیں. اسلام شک کی بات کو پسند ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں احتیاطاً نہیں اور ہر نماز میں سجدے سہو کر لینا چاہیے, یہ احتیاط نہیں چلتی. ایسی احتیاط زکات میں کرتے کا, ایک زکات دے سکتے, 1000 زکات ہے, دینے کے بعد احتیاطاً اور 1000 دے دینا چاہیے, اس لیے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی. ایک حج کر لیا, نہیں احتیاطاً ایک اور حج کر لینا چاہیے, پتہ نہیں پہلا حج قبول ہوا نہیں, کرتے کہ بولے ایک بار نکاح کا خطبہ ہوگا, نہیں احتیاطاً ایک اور پڑھ دو امام صاحب, اس لیے پتہ نہیں پہلا خطبہ ہوا نہیں ہوا, جسٹ کر لیتے. کرتے ہیں کیا؟ کرتے ہیں. تو نماز میں کیوں؟ نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک, ایک صحابی کا قول آتا ہے, ان کو شیطان کی وسوسے ڈالتا تھا, نماز نہیں ہوئی, نماز میں کمی ہوئی, تو وہ کہتے تھے کہ جب مجھے وسوسہ آتا تھا میرے نماز میں کمی ہوئی تو میں کبھی سجدے سہو نہیں کرتا تھا, تاکہ شیطان کو ذلیل کروں, کیونکہ اگر سجدے سہو ہر بار آدمی کر لے, اس کا مطلب ہر بار وہ شک میں ہے, اور شک کی بات اللہ قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ بات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں احتیاطاً اگر کر لے تو نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا, کسی صحابی نے سجدے سہو کنٹینیو نہیں کیا کہ نہیں احتیاطاً احتیاطاً احتیاطاً, کبھی نہیں. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ احتیاطی والا چکر جو ہے آپ اس کو جو ہے چھوڑ دیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے رکعتوں کی شک کی تعداد میں سجدے سے ہو سکتا ہے, سجدے کی کمی سے ہو سکتا ہے, رکوع کی کمی سے ہو سکتا ہے. اب ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سجدے سے ہو, میں نماز سے نکل گیا اور کسی نے کہا کہ میری نماز میں قاعدہ نہیں ہوا, معاف کرنا, سجدہ نہیں ہوا ایک, ٹھیک, نماز میں سجدہ نہیں ہوا, تو کیا کرو؟ نماز کے اندر اگر آپ کو شک ہے کہ سجدہ نہیں ہوا تو سجدے سہو کر لیجیے, لیکن نماز سے نکلنے کے بعد یا نماز میں سجدہ سہو کرنے کے بعد کسی نے آ کر یقینی طور سے بولا کہ آپ نے صرف ایک سجدہ کیا تھا, دوسرا سجدہ آپ سے نہیں ہوا, تو ایسے معاملے میں پھر آپ کو نماز دہرانا پڑیں گی اتنی رکعت, اس لیے کہ سجدہ نماز کا رکن ہے, اور رکن چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی, رکن ہے, وہ پارٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, سجدے سہو تو بھول کے لیے ہوں گا, یقین پہ نہیں ہوں گا. تو کسی نے اگر یقینی طور سے کہہ دیا کہ امام صاحب ایک سجدہ کم ہوا, تو سجدے سہو کرنے سے فرق نہیں پڑے گا, نماز کو ان کو ایک رکعت کو دہرانا پڑے گا اور سہو بھی کرنا پڑے گا. سمجھا؟ مثال کے طور پر امام نے 3 رکعت نماز پڑھا, ٹھیک ہے, 4 رکعت نماز پڑھائی سمجھو عشاء کی, اور سجدے سہو اس نے کر لیا, اس کو ایسا شک ہو رہا تھا کہ ایک سجدہ ہوا یا نہیں ہوا. نماز کے بعد اگر کسی نے کہا آپ کا وہ سجدہ نہیں ہوا تھا, تو ایک رکن چھوٹا ہے جو کہ معلوم ہو گیا, اور رکن چھوٹنے سے رکعت نہیں ہوں گی, لہٰذا 1 رکعت نماز وہ پڑھائیں گے اور پھر سجدے سہو کریں گے. سمجھے آپ بات؟ رکن چھوٹنے پر سجدے سہو اگر معلوم ہو جائے تو سجدے سہو نہیں ہوگا. آپ کنفیوژن میں 3 بھی 4 ہو تو سجدے سہو ہو جائیں گا, قابل قبول ہے, ٹھیک, لیکن
آپ سمجھ لیجیے نماز میں آپ نے سجدہ بھول کر کسی نے آپ کو بتا دیا آپ کا سجدہ نہیں ہوا, آپ رکوع بھول گئے تھے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ رکعت دوہرا کے پھر سجدے سے, چونکہ رکن فوت ہونے سے پوری رکعت فوت ہو جاتی ہے, لیکن اتنی رکعت کی ہوتی ہیں پوری نماز میں. سمجھ رہا, ان چیزوں کو بہرحال ہم جو ہے یاد رکھیں, اور سجدے سہو ہر کمی بیشی پر جو ہے نماز میں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک سے زیادہ اگر غلطیاں ہوں تو سجدے سہو کا کیا معاملہ ہوگا؟ کتنے بھی غلطیاں ہوں سجدہ سہو ایک ہی ہوگا. کتاب سے صحابہ سے ایک سے زیادہ کرنا ثابت نہیں ہے. سجدے سہو میں کون سے اذکار کریں گے آپ؟ تو سجدے سہو میں سبحان ربی الاعلیٰ جو اذکار آپ نماز میں کرتے ہیں وہی اذکار جو نماز کی سجدے میں کرتے ہیں وہی, اور سجدہ سہو نماز کا حصہ ہے, یاد رکھیے سجدہ سہو نماز کا حصہ یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا نماز کے تمام شرائط اس پہ لاگو ہے, قبلے رخ ہونا, وضو کا ہونا, وہ سب چیزیں شرائط اس پر لاگو ہے. تو یہ تھا پہلا سجدہ سہو, کچھ اس کی صحیح باتیں, اس کے 3 طریقے, اور اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا اظہار. دوسرا سجدہ تلاوت, یہ بھی قسم کا سجدہ ہی ہے, سجدہ تلاوت, ٹھیک. اب سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت سنت ہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہے. سجدہ تلاوت سنت ہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہے, یاد رکھیں, ٹھیک. اس کی مشہوریت, اس کا مشہور ہونا, اس کا عمل میں لانا, رسول اللہ کا اس کو عمل کرنا, اس معاملے میں صحابہ کا اجماع ہے. اس معاملے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے, ضروری ہے یا سنت ہے. تو اس معاملے میں صحیح قول اور صحیح رائے ہے سجدہ تلاوت کا کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے, یاد رکھیں. سجدہ تلاوت کا کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات اور کچھ حالات رکھنے کی جو ہے صحابہ کے اقوال کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے, سب سے پہلی چیز جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا, میں نے بلکہ جو ہے یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں کوئی سجدہ نہیں کیا. مطلب آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا, حالانکہ سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے. اسے پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت یہ سنت ہے, واجب نہیں. اگر واجب ہوتا تو وہ صحابی کو اللہ کے رسول کرواتے, وہ کہتے میں نے پڑھا اور مجھے سجدہ تلاوت آپ نے نہیں دیا اس کے کرنے, جبکہ ہم جانتے ہیں سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار جمعے کا خطبہ دیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, جمعے کا خطبہ دیا. جمعے کے خطبے کے اندر آپ نے جو ہے سجدے کی آیت تلاوت کی, اس کے بعد سجدہ کیا, سجدے کے بعد آپ نے خطبہ کنٹینیو کیا. دوسرے جمعہ آپ نے پھر وہی صورت پڑھی, سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا, اور سجدہ نہیں کرنے کے بعد یہ کہا اور فرمایا یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا, لہذا جو شخص سجدہ کرنا چاہے کرے اور جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں. حضرت عمر نے نماز خطبے میں ایک آیت تلاوت کی جو سجدہ تھا, جس میں سجدہ کیا, اگلے جمعہ وہی آیت تلاوت کی, سجدہ نہیں کیا اور کہا ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا, مطلب یہ سنت ہے, واجب نہیں. تو لہذا جو کرے بہت اچھی بات ہے, جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کرنا چاہیے. یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے, رسول اللہ نے کیا, کرنا چاہیے لیکن واجب نہیں. دونوں باتیں آپ سمجھیں ایک ساتھ, کوئی گناہگار نہیں ہوگا اگر نہیں کرتا تھا, لیکن کرنا چاہیے. رسول اللہ نے نماز میں بھی کیا سجدہ تلاوت, نماز کے باہر بھی کیا. تو نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے, نماز کے باہر بھی کیا جا سکتا ہے, کرنا چاہیے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اس کو کرنا کیوں چاہیے, اس کے تعلق سے جو بات ملتی ہو تو یہ کہ رسول اللہ نے ہمیشہ کیا تو یہ افضل ہوا. دوسری بات جو ملتی ہے ہم کو یہ ہے جو سجدہ تلاوت کرنے کا جو فائدہ ہے, جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرما دی, کتنی اچھی بات ہے. جب ابن آدم کسی سجدے کی آیت پر تلاوت کرتے وقت سجدہ کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم ہوا, میں نے نہیں کیا. ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوتا ہے, یہ سجدہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسے جنت میں جائے گا, اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا, میں نے انکار کیا جس کی وجہ سے میں آگ میں جاؤں گا. تو ایک تو موقعہ مطلب جو ہے ایک مستحب عمل ہے, اور دوسرا شیطان کو رسوا کرنے والا عمل ہے نا. شیطان رسوا ہوتا ہے کہ مجھے حکم ہوا تھا, میں نہیں کر پایا سجدہ, میں نے نہیں کیا. ابن آدم کو حکم ہوا, اس نے کیا, وہ جنت میں جائے گا. مجھے حکم ہوا, میں نے نہیں کیا, میں آگ میں جاؤں گا. اس وجہ سے کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی واجب نہیں ہے. بہت سے لوگ سجدہ تلاوت کا کفارہ پوچھنے آتے ہیں, نہیں کیے تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں, واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ لیکن مستحب ہے, بہت اچھا عمل. اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے ان کی جو ہے تعداد کے تعلق سے یاد رکھیے, سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے سجدہ تلاوت, ایک سجدہ ہوتا ہے تعداد, جیسا 2 نہیں, جیسا ہم لوگ نماز میں کرتے 2 ہوتے ہیں, سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے. آپ ایک ہی بار کریں گے. صاحب نماز میں ماشاءاللہ تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے امام صاحب ایک ہی بار کراتے ہیں, وہ ایک ہوں گے, ٹھیک. نماز میں اگر ہوں گا تو اللہ اکبر کے ساتھ ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ سجدہ تلاوت, اور نماز کے باہر کریں گے تو آپ سیدھے چل جائیں گے سجدے کے اندر, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے تلاوت کی تعداد جو ہے سجدے کی جو ہے وہ ایک ہوں گا, ٹھیک. اور یہ سجدے ایک ہوں گا, اور یہ سجدے کتنے ہیں قرآن کے اندر, تو اس معاملے میں کوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہیں, لیکن جو باتیں پتہ چلتی ہوئی ہیں کہ سجدہ تلاوت جس پر علماء کا اور ائمہ کا اتفاق ہے وہ ہے 15 سجدہ تلاوت ہے. کسی نے کہا 14 ہے اور کسی نے کہا 11 ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 15 سجدہ تلاوت. کتنے 15 جگہوں پر 15 ایسے مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت ہے. حالانکہ حدیث کے اندر 2-3 بات آتی ہے, جیسا کہ دیکھیے کسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 15 کیے, 14 کیے, 11 کیے لگاتا ہے, لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے
کہ ثابت کوئی روایت نہیں ہے، 15 ہیں. کون کون سے؟ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا جو ہے میں ترتیب میں رکھ رہا ہوں قرآن کے آرڈر کے اعتبار سے. سورہ اعراف کی آخری آیت 206 نمبر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 206 پہلا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے. دوسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ ہے سورہ رات سورہ نمبر 15، معاف کرنا سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15. سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15 کا دوسرا سجدہ ہے. تیسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50. چوتھا سجدہ جو قرآن کا آتا ہے وہ ہے سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 109. سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، سے دو نام ہے سوروں کے، آیت سورہ کی آیت نمبر 109. پانچواں سجدہ تلاوت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57. اسی طرح جو چھٹا تلاوت کا سجدہ ہے وہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ساتواں جو آتا ہے سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60. سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60 میں آتا ہے. آٹھواں سجدہ آتا ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 26. سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 26. اسی طرح نواں سجدہ جو ہے تلاوت آتا ہے وہ ہے سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 15. سورہ 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 15. اسی طرح 10واں جو آتا ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر جو بہرحال ملتا ہے وہ یہ ہے 10واں نمبر جو ہے سورہ سعد جو ہے اس کے آیت نمبر جو ہے 24 جو ہے سورہ سعد اس کی آیت نمبر 24 کے اندر ملتا ہے. 11واں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 اس کی آیت نمبر جو 38 یاد رکھیے. اور اسی طرح جو ہے 12واں جو ملتا ہے وہ ہے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 کے اندر ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دو سجدے جو ملتے ہیں وہ ایک ہی صورت کے اندر سورہ حج کے اندر دو سجدے آتے ہیں. سورہ حج اس کے اندر علماء مختلف ہے رائے کے اندر کہ یہ مانا جائے گا یا یہ نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، اس معاملے میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے تعداد 13 ہو جاتی ہے، 14 ہوتی ہے، کسی کے نزدیک 15 ہوتی ہے. تو سورہ حج کے اندر جو ہے دو بار جو آئیں گے. سورہ حج کا ایک بار میں نے آپ کو اس سے پہلے لی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، اور دوسرا جو ہے مختلف رائے جو علماء کی وہ یہ ہے کہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر جو ہے 77 اس کے اندر بھی جو ہے ایک سجدہ جو ہے تلاوت کا جو ہے بہرحال جو ہے آتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ سجدوں کی آیتیں اور یہ نمبر تھے جو میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی جو کوشش کی. تو اس طرح سے 15 مقامات پر یہ سجدے بہرحال آتے ہیں. اسی طرح نماز میں سجدے تلاوت کرنا بھی ہے اور نماز کے باہر بھی کوئی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نماز میں اگر امام کرے تو طریقہ میں نے بتایا اللہ اکبر کہہ کے جائیں گا تاکہ مقتدی کو پتہ چلے سجدہ کر رہا ہے، اور جب اٹھیں گا تو پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گا. عام اعتبار سے سیدھا وہ نماز کے اندر چلا جائیں گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. یہ روایت میں الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پڑھا جس کے اندر سجدہ تھا اور اس کے اندر جو ہے سجدہ جو ہے آپ نے کیا، اس کی تلاوت فرمائی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت جو ہے کیا جا سکتا ہے. اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے اس کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہمارے پاس سورت تلاوت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورت تلاوت کر کے سجدے کی آیت تلاوت فرماتے اور سجدہ کرتے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. پھر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب بھی جو ہے سجدہ کرتے، حتیٰ کہ وہاں جگہ نہیں بچتی، مطلب سب سجدے میں گر جاتے جس کی وجہ سے جگہ نہیں بچتی. جس سے پتہ چلا آپ نماز میں بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت میں جو پڑھے وہ بھی کرے، جو سنے وہ بھی کرے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ سنتے اور سب سجدہ کرتے ہیں نا، تو جو سنے وہ بھی کرے، جو پڑھے وہ بھی کریں گے. اسی طرح سجدہ تلاوت چونکہ نماز کا حصہ نہیں ہے تو اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے اور قبلہ بھی شرط نہیں ہے، دونوں چیزیں شرط ہیں. تو اسی طرح تلاوت کا سجدہ ہے، اس میں بھی فرض نہیں ہے اور اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے. چونکہ حدیث کے الفاظ جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو مسند احمد کی روایت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت کرتے، آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، اور اتنے ایسا سجدہ کرتے کسی کو جگہ نہیں ملتی. ظاہر سی بات، اس کا مطلب یہ ان آرگنائز ہوتا، پڑھ لی اور سب کہیں بھی جہاں جگہ ملی وہاں سجدہ کر لیا. اسی طرح کی روایت آتی ہیں، اس کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے. یہ روایت صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجم کی جو ہے تلاوت کی اور سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے، مشرکیوں نے، جنوں نے اور انسانوں نے سبھی نے سجدہ کیا. اب ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ انسانوں نے، مشرکوں نے، جنوں نے اور سبھی نے سجدہ کیا. تو مشرک تو نجس، مشرک تو گندگی ہے نا، تو کہاں وضو کریں گا؟ اور مشرک کو قبلے کی طرف دیکھ کر کریں. ظاہر سی بات سب نے کیا انسان. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے چونکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے لیے جو قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں. جہاں جیسے آپ کو سہولت ملے آپ بآسانی اس کو جو ہے کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا لازم نہیں ہے. سجدہ تلاوت نماز میں ہو تو تکبیر کہنا پھر لازم ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سجدہ تلاوت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت کی تسبیح وہی ہے جو سبحان ربی الاعلیٰ ہم کرتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت کی اور دو دعائیں جو ایک ابو داؤد اور ایک ابن ماجہ کی ہے، آپ چاہے تو دعائیں پڑھ سکتے ہیں. آپ دعاؤں کو جاننے کے لیے آپ چھوٹی سی کتاب آتی ہے اس میں مسلم لے لیں، ساری دعائیں اس میں سجدہ تلاوت کی دعائیں مل جائیں گی. اگر کسی کو سجدہ تلاوت کی دعا یاد نہ ہو تو سب سے سمپل سبحان ربی الاعلیٰ جو آپ نماز کے سجدے میں کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی سجدے میں یہ دو دعائیں ثابت ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہوا دوسرا سجدہ، سجدہ تلاوت. پہلا سجدہ سہو، دوسرا سجدہ سجدہ تلاوت. اب آئیے تیسرے سجدے کی طرف پڑھتے ہیں، وہ ہے سجدہ شکر.
سجدہ شکر 3 ہی سجدے ہوتے ہیں نماز سے ہٹ کر جو ہم کرتے ہیں. سجدہ شکر. سجدہ شکر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی مصیبت اللہ ہٹا دے یا کوئی خوشی اس کو دے دے تو اس کے شکرانے میں وہ سجدہ کرتا ہے نماز کے بدلے. اسے کہتے ہیں سجدہ شکر. یاد رکھیں سجدہ شکر کا تو ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. کیا ہے؟ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. میکسیمم سجدہ شکر ہم وہ میچ کی پچ پہ کر لیتے تھوڑا سا کرکٹ جیت گئے, ٹھیک, اتنا ہی. ہم مطلب جو سجدے شکر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا کسی کو کرتے ہوئے تو وہ پاکستانی کرکٹرز کو میچ جیتنے کے بعد شارجہ کب ہوتا تھا سالانہ, اس میں کرتے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ تو پھر نہیں دیکھا میں نے کسی. دیکھیے عبادتیں موجود ہے, کرنے والے کوئی نہیں. حالت میں اور اتنی آسان عبادتیں ہیں یہ تو کہ سجدہ شکر کی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں اس میں. یہ عبادت کا بھی مطلب یہ نماز کا بھی سجدہ نہیں کہ اس کو وضو کی ضرورت ہے, قبلہ کی شرط کچھ بھی نہیں ہے. خوشی آ گئی, خوشی مل گئی, مصیبت ہٹ گئی, سجدہ شکر کر دیا. جو ہو سکتا ہے وہ چھوڑ کے جو نہیں ہو سکتا, جو خرافات ہے اس کو ہم اتنی ترجیح دیتے ہیں. سجدے شکر کے بارے میں اتنی باتیں آپ کو نہیں سننے کو ملیں گی جتنا اس کے علاوہ فالتو اور بکواس چیزوں کے بارے میں, آپ بدعتوں کے بارے میں سنتے پڑھتے ہو. یہ شکر کا سجدہ ہے, ٹھیک ہے. شکر کی نماز بھی ہو سکتی ہے, کچھ اللہ دے دے تو آدمی نماز پڑھ لے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سجدہ کر لے, ٹھیک ہے. تو کسی نعمت کے حاصل ہونے پر, کسی تکلیف کے دور ہونے, کسی تکلیف سے نجات اور چھٹکارا ملنے آدمی کر سکتا ہے. میں پاس ہو گیا, سجدہ شکر. میری بیماری دور ہو گئی, سجدہ شکر. جاب نہیں تھی, مل گئی, سجدہ شکر. مسئلہ حل ہو گیا, سجدہ شکر. فلاں مصیبت کی ٹل گئی, سجدہ شکر. مصیبت آ رہی تھی, ڈر تھا, اللہ نے ڈال دی, سجدہ شکر. طوفان آ رہا ہے, کسی نے کہہ دیا طوفان بہت چل رہا ہے دنیا میں, طوفان آ رہا ہے, اللہ نے ٹال دیا. کیا کر سکتا ہوں انسٹنٹلی اللہ کے لیے سجدہ شکر کہ اللہ ٹال دیا تو نے, کتنا میرے لیے اچھا ہے نا, کتنی اچھی بات ہے, سجدہ شکر. میں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا, نہیں ہوئی, ہے نا, بعد میں پتا چلا نہیں حاصل کرنا خیر تھا, سجدہ شکر. کتنی جگہ ہو سکتا ہے سجدہ شکر. یاد رکھیے یہ جو ہے کسی نعمت کے حاصل اور کسی مصیبت کے چھٹکارے پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں, یہ جو اروال غلیل کی روایت ہے, ابو داؤد میں آتی ہے, حسن درجے کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اور کہا, ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راوی, وہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملتی اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے. اور یہ بھی ایک ہی سجدہ ہے, شکر. اور اس کے اندر اگر کچھ نہ ہو تو تسبیح پڑھ سکتے ہیں آپ جو سجدے کی پڑھتے ہیں آپ لوگ, سبحان ربی الاعلیٰ. اور اس کے علاوہ سجدے شکر میں جو شکریہ اور حمد و ثنا کے کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے, اس میں کوئی ممانعت نہیں, چونکہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے, نماز کا سجدہ نہیں ہے نا. سجدہ شکر شکرانے میں ہے تو اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. تو سبحان ربی الاعلیٰ تو چھوٹی, اس سے ہٹ کر بھی جو جو دعائیں آپ کو یاد ہے اللہ کی حمد و ثنا کی سب ادا کر دی. اللہ شکر ہے تیرا کہ نعمت تو نے دی, مصیبت کو مجھ سے ہٹا دیا, جو بھی یاد ہے سب دعائیں کر دیا. تو یہ سجدہ ہے شکر ہوتا ہے, آپ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اسی طرح جو آتا ہے جو ہے دوسری حدیث جو ہے مسند احمد کی روایت ہے, آسم کے تعلق سے جو آتا ہے وہ حدیث یوں ہے, عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا, پھر اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا. میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خوشخبری دی, میں نے اس خوشخبری کو سن کر جو ہے اللہ کے سامنے ایک لمبا سجدہ, آپ نے ایک سجدہ کیا لمبا, صحابہ کھڑے تھے, کیا بات, بعد میں آپ نے کہا مجھے خوشخبری دی تھی جبرائیل علیہ السلام نے, میں نے سجدہ کیا. تو یہ سجدہ ہے شکر کہلاتا ہے, یاد رکھیے, ٹھیک. اسی طرح جو ہے تیسری روایت بحقی کی آتی ہے, اس کے اندر جو ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا, اور راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے بھیجا تو حضرت علی نے اہل یمن کو قبول اسلام کی اطلاع دی, مطلب آپ نے واپس خط لکھا کہ اہل یمن نے اسلام قبول کر لیا. جب یمن کی خبر اللہ کے رسول کے پہنچی اور مکتوب خط آپ کے ہاتھ میں تھا اور ایک شاہ صحابی کے ہاتھ میں تھا اور آپ کو پڑھ کر سنا رہے تھے, جو ہی یہ خبر پڑھ کے سنائی اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے کہ چلو یمن کے لوگوں نے اسلام قبول, سجدہ رہے. تو خوشی کی خبر آئی, وہ ہو گیا. تکلیف بھی ہٹنے ظاہر سی بات ہے انسان کرتا ہے, تو سجدہ شکر یاد رکھیے, اس کی تسبیح وہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ, یا اس سے ہٹ کر آپ کو جو لمبی. اس کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے, کیونکہ یہ بھی نماز کا سجدہ نہیں ہے. قبلہ رخ نماز میں ہونا شرط ہے, نماز کے علاوہ قبلہ رخ ہونا عبادتوں میں مستحب ہے. دعائیں بھی قبلہ رخ ہو کر کرنا چاہیے, مستحب ہے. سجدہ تلاوت بھی قبلہ رخ ہو کر کرنا چاہیے, مستحب ہے. سجدہ شکر بھی قبلہ رخ ہو کرنا مستحب ہے, لیکن فرض نہیں. فرض صرف نماز کا سجدہ ہے, کیونکہ وہ عبادت ہے, اور نماز میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے, کنڈیشن ہے, اور کنڈیشن کے نکلنے سے عمل خراب ہو جاتا ہے. وہاں تو شرط ہے, یہاں شرط ہے. سمجھ گیا بات کو؟ تو یہ تھی کچھ باتیں سجدے تلاوت کے تعلق سے. تو آج میں نے آپ کے سامنے 3 سجدے, ان کی اہمیت اور ان کا طریقہ رکھا. پہلا سجدہ سہو, یہ آپ کے لیے نماز ہے کہ آپ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے جڑیں. درود شریف اور دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیرنا ہے. اور دوسرا سجدہ سہو کا طریقہ جس میں پوری نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے. دوبارہ قاعدے کی دعا پڑھنا ہے, نہیں, بالکل نہیں. میں نے آپ کی وضاحت کر دی. جب نماز میں کوئی غلطی ہو تو سب کچھ پڑھ لے, اس کے بعد 2 سجدے اور سلام کے بعد کچھ ایک سلام پھیر کے وہ پڑھنا, اور پہلے پورا پڑھنا, پھر آدھا سلام پھیرنا, پھر پورا پڑھنا, پھر وہ نہیں ہے طریقہ ثابت. سب کچھ پڑھنے کے بعد 2 سجدے اور سلام. نماز کے بعد اگر یاد آ کسی نے کہا سب کچھ پڑھنے کے بعد, التحیات
اس کے بعد درود، اس کے بعد دعائے معصومہ، سب کچھ پڑھنے کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اللہ اکبر، سجدے 2، اس کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ، کچھ نہیں پڑھنا پھر 2 سلام کے سجدوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، یہ طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ، جب نماز ہو جائے اور پتہ چلے زائد پڑی تھی، 2 سجدے اور السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، یہ ہے اس کا طریقہ۔ آپ کو نہ ڈبل التحیات پڑھنا ہے، نہ ڈبل کچھ کرنا ہے، اور نہ ہی وہ آدھا سلام پھیرنا ہے، مکمل یہ ہے سلام والا طریقہ۔ وہ پورا سلام پھیر کے، وہ نماز کے بعد والا طریقہ جب کم پڑی تھی اور نماز میں یاد آ جائے یا کوئی غلطی ہو ایسا لگ رہا ہو تو پھر آپ کو پورا سب پڑھ لینا ہے، سب التحیات، درود، دعائے معصورہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ، پھر اللہ اکبر اٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ، پھر تسبیحات اللہ اکبر، پھر ڈائریکٹ السلام، آپ پھر سے نہیں پڑھنا ہے آپ کو کچھ بھی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ اس کا بہرحال طریقہ ہے۔ میں نے بہت اچھا سوال کیا، سجدے سہو سے کیسے، مطلب سجدے سہو کی ضرورت نہ پڑے تو آدمی امام کو کیسے روکا جائے کہ 3 رکعت نہ ہو؟ اب آپ کہیں گے صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں روکا، وہ بات الگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 رکعت پہ صحابہ نے سلام پھیرنا، قاعدے میں پہلے نہ بیٹھنا اور نبی کے پیچھے چلنا، وہ اس لیے تھا کہ نبی شارح تھے، شریعت اتر رہی تھی اور تبدیلیاں آتی تھی اس میں، تو صحابہ یہ سوچ رہے تھے شاید قاعدہ ختم ہو گیا، شاید رکعتیں کم ہو گئی، شاید رکعتیں بڑھ گئی، سمجھ رہا، لیکن پھر بھی ڈاؤٹ ہوا تو پوچھ لیا، سمجھ رہا بات کو نماز کے بعد۔ لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا، جب امام غلطی کرے تو ہاں بس ہوتا کیا، مسجدوں میں دیکھیے نماز ہوئی، 4تھی رکعت ختم، امام نے السلام علیکم رحمۃ اللہ، یہ جو بھی رکعت ہے اس نے پڑھی اس کے حساب 4تھی ختم، نماز پڑھا، نماز ختم ہوئی، امام صاحب شروع، میرے بھائی تو ابھی سلام ختم بھی نہیں ہوتے میں ولولہ چڑھ گیا تھا بولنے کا کہ غلطی ہوئی، تو نماز میں کیوں نہیں تو نے اسے ٹوک دیا ہے نا؟ نماز میں لقمے کا طریقہ ہے، لقمہ کیا ہے، امام سے اگر کوئی غلطی ہو تو لقمہ دے، لقمہ دے، حکم نہ دے، لقمہ مطلب ریکویسٹ، سنو، مطلب سرور کو ایک ریکویسٹ بھیجیے آپ کہ بھائی وہ سنو غلطی ہو رہی، ہاں بس لقمہ کیا ہے، جب امام سے غلطی ہو اور مرد ہو تو مرد لقمہ دیں گے، کہیں گے سبحان اللہ، مطلب تم سے غلطی ہو رہی، اللہ پاک ہے، تم کہیں نہ کہیں رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہو، یہ ہے لقمہ۔ ہم کیا کرتے، حکم دیتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حکم ہے، اللہ اکبر مطلب حکم ہے ایسا کر، سبحان اللہ ریکویسٹ ہے، لقمہ ہے، حدیث میں الفاظ ہے لقمہ دے، مرد کا لقمہ ہوگا سبحان اللہ، اور عورت چونکہ آواز نہیں نکالیں گے تو عورت کا لقمہ ہوگا آواز کریں گے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، امام پوری عورتیں ہی ہیں، امام پڑھا رہا ہے کچھ مرد اور پیچھے عورتیں، تو اس کا لقمہ آواز ہوگی، اور مرد کیا کریں گے لقمے کے طور پہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی ذات پاک ہے، اور چونکہ عورتیں پیچھے ہوتی تھی نا عموماً مسجد میں، بہت دور ہوتا ہے، مشکل ہے، ان کی آواز نکالنی ٹھیک نہیں تو آواز کریں گے، سمجھے آپ؟ تو خیر مردوں عورتوں کا تو مسئلہ چھوڑ دیجیے، آتی نہیں تو یہ مسئلہ باقی نہیں رہا، کہاں عورتیں مسجد میں آتی ہے، لیکن مردوں کا تو باقی ہے نا، تو لقمہ دے، تو آپ تو اکثر تو کیسے رہتے ہیں، خود کنفیوز رہتے کیا کروں کیا کروں، کچھ تو گڑبڑ ہو رہی، لیکن نماز ہوتے جوش بڑا چڑھ جاتا، ایک آدھا اصل کام جو امام کے پیچھے کھڑا ہے نا، جو اقامت ہے، اس کا کام ہے کہ امام کو یاد دینا، چونکہ اس کے پیچھے نیکسٹ رہتا ہے کھڑا ہوا، اس کے آس پاس والے جو دور والے کو پتہ نہیں، بعد میں اس کو برابر سنے نہیں ہے، کنفیوز ہے، وہ خود مائک سسٹم برابر نہیں، لیکن یہ تو بالکل آواز بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی حرکت ہو رہی، تو وہ اس کو لقمہ دیں گے سبحان اللہ، اللہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، ہاں بس جو دیتے ہیں وہ سیدھا حکم دیتا اللہ اکبر، اور کھڑے رہتے ہیں، اس نے رکوع سمجھ، رکوع سے وہ قاعدے سے ڈائریکٹ اٹھا امام، اور نہیں مان رہا امام آپ کی، مطلب آپ نے سبحان اللہ کہا یا نہیں مان رہا، وہ کھڑا ہو گیا، تو ہمارے پاس کچھ لوگ بزید بیٹھے ہوئے رہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو نیچے اوپر جا رہا تھا، اس کو نیچے بلاتے، اس کو نیچے نہیں بلانا ہے آپ کو، سبحان اللہ کہنا، اور اس پر بھی وہ اٹھ گیا، کھڑے ہو جائیے آپ، کھڑے ہو جائیے۔ عموماً ایک بات کہی جاتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں لوگوں کے خلاف نہیں، نہ مردوں کے، نہ عورتوں کے، نہ بوڑھوں کے، نہ بچوں کے، لیکن ہوتا ہے، ایک مثال دی جاتی ہے، جن بوڑھے لوگوں کی گھر میں نہیں چلتی ہے نا، وہ مسجد میں کسر نکالتے ہوئے، ہاں بولے تو بالغ ہو گیا کہ جو پہلی صف میں کھڑا ہوا آ کے ہاں عقل لڑائی کے دیکھو، یہ فلاں امام صاحب بولتے رہے جان دو نظر، وہ خوب وہ کرتے، مطلب مسجد میں بھول گیا، ہاں پھر امام صاحب بولتے یہ ہے نا اس کی بیوی چلنے نہیں دیتی گھر میں، اب بڈھا ہو گیا بچے بھی نہیں سنتے تو آ کے یہاں چلا تھا، تو ایسا ہوتا ہے حسن۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے جو ہے سورہ ناس پڑھ دی پہلے، اس کے اندر سورہ ناس پہلی رکعت، اب بتا دیا گیا تھا کہ سورہ ناس تو آخری ہے، قرآن کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے لیکن ترتیب ہٹنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو سورہ ناس انہوں نے پہلے پڑھ لی۔ جب سورہ ناس ہو گئی تو ایک بوڑھا آدمی اتنا جوش میں آ گیا، نماز چھوڑ کے اب پڑھ کیا پڑھتا، اب پڑھ، مطلب اگلا کیا پڑھتا، اب تو سورہ ناس پڑھ دیا تو نے، اب پڑھ، بولے اب پڑھ کیا پڑھتا نماز چھوڑ کر، کتنی عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے بہرحال۔ تو جو ہے ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے، تو ہم لقمہ دیں گے سبحان اللہ بولیں گے تو امام سمجھ جائیں گے، اور اگر امام نہ سمجھے آپ کے لقمے کے بعد بھی کیا مسٹیک ہوئی ہے تو آپ اس کو نماز کو خراب مت کیجیے، ورنہ آپ اتنے بار سبحان اللہ بولیں گے کہ وہ پریشان ہو جائیں گے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے، اس کو آپ سمجھ لیجیے اس کو قاعدہ بھول ہی گیا مکمل، وہ کھڑا ہونا ہی چاہ رہا ہے، آپ بزید اس کو اللہ اکبر نہیں بولیں گے، پہلے سبحان اللہ، اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا ہے
لیکن سمجھ لیتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی اور کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور پوری نماز سے پہلے اگر وہ سجدے سہو کر لیتا ہے تو وہ سجدے کے وہ قاعدے کے بدلے سجدے سہو کافی ہو جائیں گے. سمجھے آپ؟ وہ سجدے سہو اس قاعدے کے بدلے سے آپ سمجھے پڑھا ہے نماز، قاعدہ بھول گئے، آپ نے سجدے سہو کیا اور کہہ دیا کہ رکعت سے قاعدہ ان کا بھرا ہوگا. ٹھیک ہے، بات کو سمجھ رہا ہے؟ تو قاعدہ جو ہے اس کو جو ہے اگر نہ بھی ہو کھڑے ہو جائے تو آپ چھوڑ دیں، پھر وہ سجدہ، ہاں کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو رکعت اس کو دہرانی پڑے گی، رکن اگر چھوٹ جائے. لیکن ہوتا ہے کبھی آپ لقمے دے رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتا ہے بیچارہ، چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ ہم لقمہ دیں، اس کو بتائیں اس کی غلطی، تاکہ بعد میں مسئلہ ہی نہ کھڑے ہو. پھر مسئلہ کھڑے ہوتا ہے اور پھر آخر میں طے کیا ہوتا ہے، پھر سے پڑھاؤ. چلے امام صاحب بولتے چلو آپ کھڑے رہو، اور پھر سے شروع کر دیتے. اور پہلی نماز کے مخالف دوسری نماز بڑی فاسٹ رہتی ہے، تھوڑی اسپیڈ والی رہتی ہے. پہلی بات چونکہ پہلے ہو گیا نا تو تھوڑا تیز چلتے، حالانکہ اگر پہلی تھی خوشی و خضوع، دوسری اگر وہ نہیں بھی آپ بولے دوسری بھی تو اتنی خوشی اور خضوع سے ہوں گی نا. تو بہرحال دہرانے کی ضرورت نہیں، سجدے سہو کا طریقہ ہم سیکھ لیں اور لقمہ دے تو بہت سی بار یہ مسئلہ ہٹ جائیں گا اور سجدے سہو کی ضرورت بھی انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی. کسی نے ایک سوال کیا، اگر ہم ہندی میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا کسی ترجمے کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس میں سجدے کی آیت آئے تو کیا کریں؟ تو دیکھیے ترجمے پہ سجدے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. عربی متن ہو، عربی متن ہو، عربی میں آپ پڑھیں اور جو ہے پھر سجدہ کریں. دوسرا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اگر میں وہ آیت کو یاد کر رہا ہوں سجدہ تلاوت کی تو کیا جتنے بار دہراؤں اتنے بار پڑھوں؟ تو یاد رکھیے جب کوئی آدمی اس کی آیت کو پڑھ رہا ہے تو ایک بار کر دے کافی ہے اس کے لیے، چونکہ وہ اس کو یاد کر رہا ہے نا، ریپیٹیٹیولی یاد کر رہا ہے، تو ایک بار پڑھ دے کافی ہے. اور اگر نہ بھی پڑھے تو سجدہ تلاوت واجب اور فرض نہیں ہے، وہ صرف سنت اور مستحب ہے. تو لہٰذا گناہ گار تو وہ نہیں ہوگا، ٹھیک، گناہ گار تو نہیں ہوگا. تو قرآن میں اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے ترجمہ ہے، لیکن اصل تو جب آپ تلاوت کریں گے، سجدہ تلاوت ہے نا، تو یہاں سجدہ ترجمہ نہیں ہے، تو تلاوت پر ہی ہوں گا. جب عربی میں ہی آپ پڑھیں گے کہ وہ مومنین جو ہے اللہ کے سجدے میں گر جاتے ہیں تو پڑھیں گے، لیکن اس کے ترجمے پر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا کوئی بار بار یاد کر رہا ہے تو علمانے کا ضرورت نہیں اس کو، اور ویسے بھی یہ واجب نہیں ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ انسان گناہ گار نہیں ہوگا، ایک بار کرتے ہیں وہ کافی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت پتہ نہیں کتنے چھوٹے، ہم کیا کریں؟ پڑھنا ہے تو پڑھ لیجیے، لیکن نہ بھی پڑھے تو کوئی ایشو نہیں، اس لیے کہ ایسا صحابہ سے تو ملتا نہیں کہ انہوں نے کلیکٹیولی یاد رکھا ہو کہ بھائی اتنے سال کے اتنے چھوٹے ہوں گے، اتنے بار تو چلو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. ایسا درست نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے تبھی ٹھیک. اور سجدہ تلاوت کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے امام عام نمازوں میں بھی اس کو پڑھا کرے نا، تو تب ہم کو یاد ہوں گے سجدہ تلاوت کہاں کہاں ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ جب کبھی حج کو چلے جاتے ہیں حرم اور وہاں کھڑے ہوتے نماز کے لیے، امام بالکل اپنی روانی میں عام نمازوں کے اندر سجدہ تلاوت پڑھ دیتا اور سیدھا اللہ چلے جاتا. ہمارا ہندوستانی پاکستان رکوع میں جا کے دیکھتا رہتا ہے یہ پورے نیچے گر گیا رہتا، انہیں رکوع میں رہتا ہو کبھی کبھار تو نماز رکھتے نہیں، کون سی نماز پڑھ رہے. ہاں پھر اس کو تو چھوٹ جاتا اس کے تک، پھر اس کو یاد آتا سجدے. بعد میں پوچھتا ہوں یہ سجدہ تلاوت پڑھ لے کہ ہم تو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں. ہاں فجر میں تو تقریباً حرام کا سجدہ تلاوت ہوں گا ہی، اس کے مسجد نبی میں تو بالکل شور ایک رکعت میں تو دیں گے سجدہ تلاوت اور سجدہ کر لیں گے. سمجھ رہا بات؟ تو جب سجدہ تلاوت پڑھا جائے گا نا تو یاد رہیں گے. پھر لوگ یاد نہ ہے سجدہ تلاوت رہتا وہ کرنا پڑتا، تو بہت اہم چیزیں یاد رکھیں. الحمدللہ کچھ اماموں کو میں نے دیکھا ہے لیکن بہت ڈرتے رہتے صرف فجر میں پڑھاتے ہیں، کیونکہ فجر میں لوگ کم رہتے ہیں. ہمارے پاس میں جس مسجد نماز پڑھتا ہوں ماشاء اللہ وہ تو کم از کم ہفتے میں 2-3 بار تو سجدہ تلاوت پڑھتے ہی فجر کے اندر. مطلب وہ ہاں سب کو مسلم آتے جو گنے چنے 10-12 لوگ یہ سب کو پتا ہے تو اتنے ہوتے. تو عادت جب عام نمازوں میں جب تلاوت ہوتی ہے مغرب ہے عشاء ہے، جب اس میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا سجدہ تلاوت اور لوگ کریں گے نا. رسول اللہ فرض نمازیں پڑھا رہے تھے سجدہ تلاوت کر رہے تبھی صحابہ کو پتہ چلا نماز میں سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی حدیث میں کہ تراویح آپ پڑھا، تراویح 3 دن نہیں پڑھائی آپ نے، یہ تو اس میں تھا نا. فرض نمازوں میں عادت ہوں گی تو پھر وہ عادت کریں گے، ورنہ پھر وہ ہوتا ہے کہ کب کرنا ہے کیا وہ آپ کو یاد نہیں رہتا. امام کوشش کرے اس میں پڑھائے، پھر مقتدیوں کو بھی اس کی عادت ہوگی سجدہ تلاوت کو جو ہے نمازوں کو جو ہے پڑھنے کی.